ہر ستمگر کو یہ ہمدرد سمجھ لیتی ہے، کتنی خوش فہم ہے کم بخت جوانی اپنی. یوں لگتا ہے کہ یہ شعر شاعر نے بلاول بھٹو زرداری کے متعلق ہی کہا تھا. ویسے بلاول بھٹو زرداری کی جوانی کو بالکل اس قدر خوش فہم ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آصف علی زرداری کے صاحبزادے ہیں اور بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جرنیلوں کے سامنے کسی کا نہیں چلتا پاکستان میں. اور بلاول بھٹو کو اگر اپنی والدہ کی ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل جب وہ کر رہی تھی تو ظاہر ہے وہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے. اور آصف زرداری نے جو سٹرگل کی ہے، جو جیلوں میں وقت گزارا ہے، اس وقت ان کی لڑائی جرنیلوں سے کچھ اس قدر براہ راست تھی نہیں. وہ ایکچولی شریفوں کے زیر اتاب تھے. جرنیل تو جب کبھی شریفوں کے ساتھ مل جاتے تھے تو ان کی پھینٹی لگاتے تھے، ورنہ نہیں لگاتے تھے. یہی حال عمران خان کا تھا، کبھی جرنیل ان کے ساتھ مل جاتے تھے تو ان کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جب نہیں ملتے تھے تو ان کے ہاتھ کمزور ہو جاتے تھے. چنانچہ اگر انہیں یہ اندازہ نہیں بھی ہے کہ ان کے مما پاپا کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو عمران خان کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ بلاول اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو انہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جرنیلوں کو کسی کے ساتھ جو پھڈا ڈالنے میں اگر وہ آ جائیں تو پھر آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے. پاکستان کا یہی فیکٹ ہے، یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہی پولیٹیکل ریالٹی ہے. لیکن بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ وہ جب یہ نعرے لگائیں گے کہ یہ آئین بھٹو کی امانت ہے اور میں اس پر ووٹ نہیں دوں گا تو انہیں کہیں سے ووٹ ملے گا نہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں انڈسپینسیبل ہو گئے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے بڑے تحمل سے، بڑے ٹھنڈے دل سے مولانا فضل الرحمان جتنی بات پر راضی ہو گئے ان سے آئین کو ذبح کروا لیا. تو جو پہلی اصل میں آئین پہ چھری چلی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے چلی. انہی کی وجہ سے پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ ریورس ہو سکا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی اور کورٹ پیکنگ ہو چکی تھی اور آئینی بینچ بن چکا تھا، جس نے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والے آئینی بینچ نے نہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں دیں اور یوں 2/3 اکثریت ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان اپنی ہی کروائی ہوئی ترمیم کے نتیجے میں ایکسکلوڈ ہو گئے، ارریلیونٹ ہو گئے. اور 27ویں آئینی ترمیم کے وقت کسی نے انہیں گھاس تک نہیں ڈالی، کوئی ان کے گھر نہیں گیا، کسی نے ان کو مسودہ نہیں دیا. الٹا وہ آصف زرداری سے ملنے، بلاول بھٹو سے ملنے کراچی ضرور گئے، مگر ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی اس پورے پروسیس میں. اب اگر 28ویں آئینی ترمیم تک بلاول بھٹو اچھے بچے بن گئے اور وہ مان گئے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا طریقہ جو 18ویں ترمیم میں ہے وہ ریورس کر دیا جائے گا، وہ مان گئے کہ پاپولیشن اور ایجوکیشن کی وزارتیں وفاق کو واپس مل جائیں گی، وہ مان گئے کہ این ایف سی میں صوبوں کا شیئر کم کر دیا جائے گا، یعنی کہ وفاق کو اجازت مل جائے گی کہ وہ جتنا اپنی مرضی سے صوبوں کا شیئر کوئی بھی طے کرتا رہے. اور اگر بلاول بھٹو یہ بھی مان گئے کہ جو مائنز ہیں، جو کانے ہیں، ان پر صوبوں کی بجائے وفاق کا حق ہوگا، جیسے کہ مشہور زمانہ مائن ہے جس سے کوئلہ نکل رہا ہے سندھ میں، آپ کو پتا ہے، اسی طرح بلوچستان میں بے شمار کانے ہیں جن میں ریئر ارتھ ہیں، ان سب پر قبضہ چاہیے. وفاق کو صوبوں کا حق ختم کروانا ہے، یا کم از کم ایک لائنس شیئر وفاق کو چاہیے، صوبوں کا ایک ایسے واجبی سا شیئر رکھنا ہے. تھر کول کا پروجیکٹ ہو یا بلوچستان کی مائنز ہو، ان سب پہ وفاق کو قبضہ چاہیے. ان ساری باتوں کے لیے اگر تو بلاول مان گئے پرانی تنخواہ پر ہی بغیر کوئی نیا معاوضہ لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بغیر ترمیم نہیں ہوگی تو وہ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے جتنے ایم این ایز ہیں، ایک دو کو چھوڑ کے، کوئی جام مدد ٹائپ کوئی پرانا اگر پیپلز پارٹی کا ہے تو وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اشارہ ابرو پر وہ کسی باپ پارٹی، کسی ماں پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، یا آزاد ہو جائیں گے، یا اپنی پارٹی کے مرضی کے خلاف ووٹ دے دیں گے. جیسے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ ابڑو نے ووٹ دیا اور وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت والے ایک بندے نے بھی ووٹ دیا. بہن بلوچستان سے کو 8 10 12 پیپلز پارٹی کے بندے بلاول کی انسٹرکشنز کے خلاف ووٹ دے دیں گے. سندھ سے 5 7 بلاول کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ دے دیں گے. پنجاب سے 5 7 ایم این اے بلاول کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ دے دیں گے. یوں 15 20 25 لوگ تو پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ آرام سے توڑ لے گی، اور مولا خوش رکھے پی ٹی آئی ہے 15 20 لوگ اس کے توڑ لے گی، اور کسی نہ کسی طرح کھینچتان کے آئینی ترمیم کر لے گی. یہ جو لگتا ہے بلاول بھٹو کو کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ان کے بغیر سب کچھ ہو جائے گا. اور پھر مولانا فضل الرحمان کو دانہ ڈال لے گی, ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی. آپ دیکھیں گے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرورت پڑ گئی تو وہ عمران خان اور بلاول بھٹو دونوں کو سرپاس کر کے بھی 28ویں آئینی ترمیم منظور کروا سکتی ہے, کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ لوگوں کی جعلی ویڈیوز بنا کر یا اصلی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنے والے معاملات, آپ کو پتہ ہے وہ جو ججوں کے بیڈ روم سے کیمرے نکل آئے تھے خفیہ, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. چنانچہ اور لوگوں کی کرپشن کی فائلیں, سیاستدان کون سے دودھ کے دلے ہیں, ہر سیاستدان کنٹریکٹر ہے, ہر سیاستدان نے ڈیولپمنٹ فنڈ میں کسی نہ کسی سرکاری کام میں کوئی خرد برد کی ہوتی ہے, یا کم از کم اس پر یہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. اس کو ٹرائل سے ڈرایا جا سکتا ہے, اس کی کوئی خفیہ آڈیو کوئی ویڈیو لیک کرنے کا دھمکی دی جا سکتی ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی بندہ اغوا بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر زرقا تیمور کے ساتھ ہوا, ان کا بیٹا اغوا ہوا, جیسے کہ شاہ محمود قریشی کی بہو اغوا ہوئی. اس طرح سے جیسے کہ سیف اللہ ابڑو نے بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ان کی بیگم کو اٹھا کر لے گئے تھے پولیس والے. چنانچہ یہ سب کچھ پاکستان کے حقائق ہیں. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اس وقت تو دوسرے کا گھر جل رہا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے, تو مطلب کہ آپ کو نہیں سمجھ ہوتی کہ آگ نے ایونچولی آپ کے گھر میں آنا ہے. سیاستدانوں کا پاکستان میں مسئلہ ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بک جائے گا. انہیں یہ لگے گا کہ ٹھیک ہے آگ کل کو ابھی تو ہمارے گھر نہیں آئی, لہٰذا وہ لوگ بک جاتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں, جیسے کہ اس وقت پوری نون لیگ ملی ہوئی ہے, جیسے کہ اس وقت پوری ایم کیو ایم ملی ہوئی ہے. تو جب آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک فیس فراہم کرتے ہیں, شہباز شریف نے, ایم کیو ایم نے اور اے این پی نے, پیپلز پارٹی نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک فیس فراہم کیا ہوا ہے. فیکچولی تو پاکستان میں مارشاء اللہ نافذ ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے پاکستان میں شہباز شریف وزیر اعظم ہے, آصف زرداری صدر ہیں. انہوں نے یہ ماسک لگایا ہوا ہے. یہ شہباز شریف اور آصف زرداری صدر پرائم منسٹر وزیر اعظم نہیں ہیں, یہ وہ ماسک ہیں, یہ وہ خول ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے منہ پر چڑھائے ہوئے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ اللہ خیر صلاح, بس اتنی سی بات ہے. چنانچہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کا ماسک بننے پر تیار ہو رہے ہوتے ہیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان سے جان چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پپٹ بن کے اور فارم 47 پر ہی آ جائیں کہ الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے, اصلی ہو یا جعلی, تو ہم جعلی ایم این اے بن کر آ جائیں تو خیر ہے. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں, جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل ایک بالکل ایک وٹے کی طرح, ایک ٹیشو پیپر کی طرح اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے, اور جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھینک دیتی ہے, اور جب وہ پھینکنے لگتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کسی اور کو پھینکے تو پھینکے, مجھے کیوں پھینکا. تو وقت قریب آیا چاہتا ہے بلاول بھٹو صاحب, اب آپ کو ضرب لگنے والی ہے بدقسمتی سے, اور اگر آپ نہیں مانیں گے, جو کہ اس وقت تک آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ بھٹو کے نواسے ہیں اور بی بی کے بیٹے ہیں, اور آپ نہیں مانیں گے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیپلز پارٹی کے 15-20 بندے ٹوٹیں گے, عمران خان کی پارٹی کے 15-20 بندے ٹوٹیں گے, اور یہ ترمیم منظور کر لی جائے گی, یا عمران خان کو آپشن دی جائے گی کہ آپ کو آزادی دیتے ہیں, اور شرط یہ ہے کہ آپ یہ 28ویں ترمیم منظور کرنے میں ہمارا ساتھ دو. تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس سسٹم کے لیے ناگزیر ہیں.